حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید تحیات اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ قمری اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور 1445 ہجری کا یہ بالکل ابتدائی عشرہ ہے، محرم الحرام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پورے سال کو ہمارے لیے برکتوں کا باعث بنا دے۔ اللہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور اللہ اس آنے والے سال کو اس ملک و ملت کی خوشحالی کا، ترقی کا سبب اور باعث بنائے۔ محرم الحرام، حرام بظاہر ہم حلال اور حرام کا لفظ سنتے ہیں، جائز اور ناجائز کے معنی میں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو جائز و ناجائز کے معنی میں نہیں ہیں۔ حرام عربی کے اندر ایک ایسا لفظ ہے جو مختلف معانی اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک یہی حلال حرام اور ایک اس کا معنی ہے عزت والا ہونا، جیسے مسجد الحرام عزت والی مسجد، محرم الحرام عزت والا مہینہ محرم، حرم عزت والی جگہ، حرم مکہ، حرم مدینہ شریف، کہ وہاں آپ کسی کو مار نہیں سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے، کسی جانور کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، گھاس توڑنے، درخت توڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ عزت والی جگہ۔ تو عزت والی جگہ، عزت والی مسجد، اور اسی طرح محرم الحرام عزت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ۔ قرآن پاک میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور فرمایا منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے عزتوں والے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں 2 چیزوں کی ممانعت اس ماہ میں کی گئی: قتل، جنگ و جدل، اور اسلام کے آنے سے پہلے بھی لوگ اگر لڑ بھی رہے ہوتے تھے، جیسے ہی یہ مہینے آتے تو اپنی لڑائیاں بند کر دیتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا اس نے اس کو برقرار رکھا، کفار نے اسلام پر، اہل اسلام پر دھاوا بولنا نہ روکا، ان مہینوں کی حرمت کو پامال کیا۔ جب ان کی طرف سے ایسا ہوا تو پھر مسلمانوں کو ان مہینوں میں کفار سے جنگ کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی گئی کہ آپ جنگ کر سکتے ہو۔ 4 مہینے کون سے؟ یہ 3 مہینے مسلسل جو ابھی گزرے، ذی قعدہ، ذی الحج اور اب محرم، اور 1 مہینہ آگے آتا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے اللہ نے قرار دیے۔ ان کے اندر دوسرا جو کام تھا وہ تھا عبادت کے حوالے سے، کہ جو ان مہینوں میں عبادت کرے گا اللہ انہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ چنانچہ
احادیث طیبہ میں کہ جو محرم کے اندر روزہ رکھے اللہ اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب بعض مفسرین نے دیگر روایات کو دیکھ کر فرمایا اس حدیث کا محمل ہے 10 محرم الحرام کا روزہ یعنی عاشورہ کا، اور بعض راویان یا مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ اس سے پورے مہینے کے کسی بھی دن کا روزہ مراد ہے۔ جب سہولت ہو آپ محرم میں روزہ رکھیں، اللہ ایک پر 1 سال کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، وہ چاہے تو 1 سال کیا 100 سال کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ انسان اپنی نیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ جیسے سورہ فجر کی آیت ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، اور طاق اور جفت کی۔ تو ایک تفسیر تو اس کی ذی الحج کے حوالے سے آتی ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر اس کی قسم کھائی گئی ہے، اور پورے عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور 9 عرفہ کا دن اور 10 جو فرض طواف کرنے کا دن ہے یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ لیکن ایک تفسیر کے مطابق والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس کی تفسیر میں بیان فرمایا یہ محرم کے دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے پہلی فجر کی قسم، اس کی 10 راتوں کی قسم، گویا ان راتوں میں ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اس عاشورہ کے یعنی اس عشرے کے اندر جتنی ہو سکے نیکی کرنی چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل اور عنایت ہے اس امت پر کہ وہ تھوڑا عمل کرتے ہیں لیکن اللہ انہیں اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ محرم الحرام اپنی تاریخی حیثیت رکھتا ہے، لیکن عرب کے لوگ کرتے یہ تھے کہ جب جنگ وغیرہ جیسے ہو رہی تو کبھی وہ غلطی یہ کرتے تھے کہ اگر جنگ کے دوران حرمت والا مہینہ آیا تو کہتے تھے بھئی ہمارا اتفاق ہو گیا ہے، اب محرم کا مہینہ 2 مہینوں کے بعد آئے گا، اور اس سے پہلے صفر کا مہینہ جوڑ لیا، ربیع الاول کا مہینہ جوڑ لیا، ربیع الثانی کا جوڑ لیا، اب محرم آیا۔ یعنی مہینوں کی آگے پیچھے کی ترتیب ان کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ تو قرآن نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ جو اللہ کے ایام یا ماہ و سال مقرر ہیں اس کے اندر اپنی من مانی سے اپنی مرضی سے رد و بدل کرنا یہ کفر تو ہے ہی ہے، بلکہ کفر کے اندر زیادتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو اللہ نے جیسا مقرر کیا ہے ویسا ہی رکھنے کا حکم ہے، اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل اسلام اس پر کاربند ہیں۔ اب اہل اسلام محرم اپنے مقام پر ہے، حج اپنے مقام پر ہے، اسی طرح آپ کا رمضان المبارک اپنے مقام پر ہے۔ اب چاہے گرمی ہو، سردی ہو، موسم کیسا ہی ہو، جب وہ آ گیا تو عبادت، عید، دیگر ایام اپنے وقت پر ادا ہو رہے۔ اب جیسے اس دفعہ جو حج پہ گئے کہتے ہیں بڑی شدت تھی گرمی کی، 50 سے اوپر چل رہا ہے یا 50 کے لگ بھگ چل رہا تھا، بڑی مشکلات تھیں، مشقتیں تھیں، لیکن اہل اسلام کی یہ جرت نہیں کہ اس مہینے کو اٹھا کر سردی والے ایام میں لے جائیں کہ حج آسانی سے ہو جائے، نہیں۔ اگر رمضان المبارک گرمی کے مہینے میں آ گیا اور 17 گھنٹے کا بھی روزہ ہو رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ کا روزہ ہو رہا ہے، وہ اتنے کا ہی رکھیں گے، اس سے کم ان کے اندر ہمت نہیں۔ اہل اسلام کو اللہ نے اس بات کا پابند رکھا، اور الحمدللہ یہ اعزاز ہے ہماری امت کے لیے کہ
اس کے اندر یہ اللہ کے حکم پر جو عمل ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ اس کو جاری اور ساری ہی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام مشہور تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا شہدائے کربلا کے واقعے سے زیادہ ہے کہ اس ماہ کے اندر خصوصاً 10 محرم الحرام کو آپ کے رفقا کی شہادت ہوئی، اور وہ ایک عظیم قربانی ہے اسلام کے لیے اور اسلام کی صورت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن اسلام سے قبل بھی محرم الحرام کی اپنی عزت و حرمت شروع سے چلی آ رہی، شروع سے، حتیٰ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف گئے تو وہاں پر کیونکہ 2 مذہب کے لوگ رہتے تھے، ایک تھے بت پرست جنہیں مشرکین کہا جاتا ہے، اور تھے ایک اہل کتاب خصوصاً یہودی مدینہ پاک میں رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر اور قریب کے جو قبیلے تھے بنو نذیر اور قریظہ، یہ سارے مدینہ منورہ کے اطراف میں رہا کرتے تھے۔ وہاں ان لوگوں کو دیکھا، مشرکین کو نہیں بلکہ اہل کتاب کو، کہ یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات کروائی تو انہوں نے بتایا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے ہمارے آباء و اجداد کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ اور ان کی پوری قوم کو اللہ نے فرعون کی ظلم و زیادتی سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا، اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ وہ زیادتی کرتے تھے، ہمارے بچوں کو قتل کرتے تھے، ہمارے لوگوں سے کام لیا کرتے تھے اور غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے ہمیں آزادی دی اور اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے، اس خوشی میں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے آزادی، ہم روزہ رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، تم حضرت موسیٰ کے جتنے قریب ہو ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں۔ اور پھر آپ نے بھی روزہ رکھا اور فرمایا کہ آئندہ سال ہم 1 روزہ زائد رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت رہے۔ عبادت میں بھی، معمولات میں بھی، رہن سہن میں بھی مسلمانوں کو حکم ہے کہ غیر مسلموں کا طریقہ اور طرز اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی حمیت اور اپنی پہچان الگ سے، شناخت الگ سے قائم کریں۔ تو یہ بات بہت ہی بری ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو، اپنے خد و خال کو کفار کی طرح بنانے کی کوشش کرے۔ نہیں، ان غیر مسلموں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا کل اسے قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو اس قوم سے مشابہت نہیں دینی چاہیے جن کو اللہ نے نافرمان قرار دے دیا، جنہیں اللہ نے گمراہ قرار دے دیا، جنہیں اللہ نے ضالین اور مغضوب علیہم کے الفاظ ان کو ادا کیے کہ ان پہ اللہ کا غضب ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، یہ سیدھے راستے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب ہوا ان کے راستے پر نہ چلا، جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پہ نہ چلا۔ ہم تو نمازوں میں دعائیں کر رہے ہیں لیکن کیونکہ معنی پیش نظر نہیں ہوتے، سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، یعنی آواز تو آ رہی ہے لیکن ہم کہیں اور گم ہیں، یا اس کے مفہوم اور مطالب ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے، بس ایک
رسم پوری ہو رہی ہے، ایک ادائیگی پوری ہو رہی ہے، وہ کر رہے ہیں، تو اس کے جو مفہوم اور معنی اور اس کی سمجھ اگر اللہ ہمیں عطا کر دے تو یقیناً ہم اپنے کاموں میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے طور طریقے میں کبھی بھی ہم ان غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ جب تک عقل نہیں کام کرتی، ہدایت نصیب نہیں ہوتی، تو ہم اپنے چہرے بھی اسی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بال بھی اسی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لباس بھی اسی طرح، اپنے بول چال کو بھی اسی طرح، اپنے کھانے پینے کے طور طریقے رواج رہن سہن کو بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں کہ بھئی یہ معروف انداز ہے، لوگ کھاتے ہیں۔ نہیں، ہماری تو سنت ہے سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ داڑھی شریف بڑھانا سنت ہے۔ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ داڑھیاں کاٹتے ہیں، مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنائیں جو ہمارے سرکار کی سنت ہے، اس طریقے کو اپنائیں جو کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے۔ لباس سنت کے مطابق پہنیں، اپنے رہن سہن کے معمولات۔ آج ہم رسموں میں تو گرفتار ہیں، سنتوں کو، مستحبات کو، بزرگوں کے طور طریقے کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ سنت طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خالی سر نہیں رہا کرتے تھے، ٹوپی پہنتے یا عمامہ پہنتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں۔ جب شریعت کا اہتمام کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے زندگی ہو، چاہے گھر کے معمولات ہوں، دیگر دوستانہ ہو، انشاءاللہ ہر معاملے میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں گے، انفرادی سطح پہ عمل کر کے دیکھ لیں کہ بظاہر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ باہر افراتفری مچی ہوئی ہے، لیکن جب ہم دین پہ عمل کر رہے ہوں گے تو اللہ اندر سکون عطا فرما دے گا، اندر سکون عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے میں دلوں کا چین اور اطمینان ہے۔ دلوں کا چین اور اطمینان اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں۔ محرم الحرام میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ بہت ساری تاریخی کیفیتیں ہیں، اس کے اندر ایک ہمارے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی ادائیگی خلیفہ وقت ہونے کے باوجود جس طرح حضور سے چلا آ رہا تھا، بعد میں بھی چلتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر سربراہ امت بھی تھے اور دوسری طرف امام مسجد بھی تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، عید کی نماز بھی پڑھاتے تھے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مدت خلافت تقریباً 10 سال سے زائد ہے، لیکن اس 10 سال کے اندر امیر المومنین ہونے کے باوجود امامت بھی فرماتے تھے، نمازیں بھی ادا فرماتے تھے۔ اور احادیث طیبہ میں آتا ہے اس قدر آرام سے نماز ادا کرتے تھے کہ فجر کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کبھی فجر کی نماز میں پہلی سورت سورہ یوسف اور دوسری میں سورہ کہف، یہ دونوں سورتیں جو ہیں آدھے پارے سے زائد کی ہیں، اور سورہ بقرہ تو آپ کو پتہ ہے 2.5 پارے کی ہے تقریباً۔ تو جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا، صحابہ کرام جمع ہو کر نماز شروع کر دیتے تھے، اور نماز اتنی طویل ہوتی تھی کہ اب سورج نکلنے والا ہے اور پھر جا کر وہ نماز مکمل ہوا کرتی تھی۔ آج ہم پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، بلکہ ہر نماز بھاری ہو گئی ہے۔ چاہتے ہیں ہم جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں۔ امام کو بھی مجبور بسا اوقات کیا جاتا ہے کہ یار تم بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہو، حالانکہ بزرگوں کے یہاں نماز لمبی ہی پڑھی جاتی تھی، نماز لمبی ہی پڑھی جاتی تھی۔ بہرحال جس طرح دین کے ہر کام میں ہمارے اندر کمی ہے، اس طرح نماز کے معاملے میں بھی ہم تنزل کا شکار ہیں۔
یہی وہ نماز تھی کہ مدینہ منورہ میں ادا فرما رہے تھے، فجر کی نماز اندھیرے میں، اور ایسے میں ایک یہودی ابو لولی فروز، اس بندے نے، غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ دوران نماز حملہ کیا تھا۔ آپ اس میں شدید زخمی ہو گئے تھے، اور پھر 3-4 دن کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما۔ تو آپ کی صاحبزادی جو ام المومنین ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہا کرتی تھی، ابا حضور آپ شہادت کی بھی دعا مانگتے ہیں اور شہر رسول میں بھی مانگتے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ جہاد کے لیے جائیں گے تو آپ کو شہر سے تو باہر جانا ہوگا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میرا کام ہے دعا کرنا، اللہ پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے وہ دونوں مقام ان کو عطا کیے، شہادت بھی عطا فرمائی اور شہر رسول میں ہی عطا فرمائی۔ تو انسان کا کام ہے دعا کرتا رہے، اچھے اعمال کی نیت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے۔ ان کی شہادت کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے دے دی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کا علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ چنانچہ حدیث مبارک میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ جو ہے یہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ تینوں افراد آپ کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی آپ پہاڑ پر تشریف لے کے گئے تو احد پہاڑ اس کے اندر حرکت ہوئی، ہلنے لگا، جس کو ہم کہتے ہیں زلزلہ ہلکا سا۔ اچھا یہ بات عرض کر دوں کہ پہاڑ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ اب کیسے ہوگا؟ اللہ قادر مطلق ہے۔ تو پہاڑ پر جب تشریف لے کے گئے احد پر تو وہ ہلنے لگا، تو حضور علیہ السلام نے پہاڑ کو مخاطب کر کے، احد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اثبت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد ٹھہر جا کہ تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حالانکہ اس وقت تو وہ شہید نہیں تھے، ساتھ کھڑے تھے، لیکن ان کی شہادت جو آئندہ آنے والی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے احد پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر نبی، صدیق اور 2 شہید یعنی عثمان و عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دونوں موجود ہیں، ٹھہر جا۔ آپ کا کہنا تھا تو احد پہاڑ جو ہل رہا تھا وہ ٹھہر جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سادہ طبیعت کے حامل تھے، بہت زیادہ سادہ، اور کبھی بھی انہوں نے اپنی سادگی کے اندر اضافہ نہیں کیا، یعنی سادگی سے ہٹ کر کسی عیش کی کیفیت کو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ چنانچہ آپ جب بھی کپڑا پہنتے تھے تو نرم کپڑا کبھی نہیں پہنتے تھے، کھدر ٹائپ کا کپڑا پہنتے تھے، وہ بھی پیبند لگا ہوا، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے اندر ریاست کے سربراہ ہیں، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کمانڈر ہیں، جو کہ بیت المقدس، فلسطین اور ان علاقوں کے اندر عیسائیوں سے جنگ ہو رہی تھی، اور ان علاقوں کو جو ہے جہاد کے ذریعے فتح کیا جا رہا تھا اور اسلامی ریاست کا حصہ بنایا جا رہا تھا۔ کافی دنوں تک اس علاقے کا محاصرہ رہا، تو وہ لوگ اس بات کے متحمل نہ ہو سکے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ علاقہ ریاست اسلامی کے ماتحت دینے پر تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ معاہدے
کی کارروائی آپ کے سربراہ عمر بن خطاب کریں گے۔ یہ بات عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے ذریعے، قاصد کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچائی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مشورہ کیا، اور پھر پوری ریاست کے اندر اپنا نائب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو مقرر فرمایا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، لیکن یہ پورا نظام اپنے پیچھے سے آپ نے دیکھنا ہے، آپ اس کے سربراہ ہیں، آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھائیں گے، کوئی مسئلہ ہوگا وہ آپ دیکھیں گے۔ ان کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود چلے گئے۔ اب ان کی سادگی کی کیفیت، اتنا بڑا سپہ سالار، ریاست کا بڑا، جب گئے ہیں تو وہی کپڑے پیبند والے تھے اور پاؤں میں وہی سادہ چپلیں تھیں، اور جب گئے تو ایک ہی سواری پر خادم اور آپ تھے، تو وہ باری مقرر تھی کہ بھئی کبھی آپ بیٹھو گے کبھی آپ بیٹھو گے۔ اتفاق ہے کہ جب ریاست میں یعنی فلسطین میں جانے لگے تو باری خادم کی تھی، تو خادم کہنے لگا حضرت آپ تو یہاں کے فاتح ہیں، اب آپ سوار ہو جائیں، تھوڑا سا میں سفر اور طے کر لوں گا۔ فرمایا نہیں، یہ عدل فاروقی کے خلاف ہے، یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے، میں نے اپنی باری پوری کر لی، اب آپ بیٹھو اور میں آپ کی لگام یعنی کہ سواری کی لگام پکڑوں گا اور ہم اسی طرح داخل ہوں گے۔ جب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ریاست اسلامی کے سربراہ کو، تو انہیں اپنی کتابیں، اپنی پیشن گوئیاں یاد آتی ہیں کہ اس علاقے پر ایک اہل اسلام کا اس طرح غلبہ ہوگا کہ وہ خود لگام پکڑا ہوا ہوگا اور اس کا خادم سوار ہوگا اور اس طرح وہ داخل ہوگا، تو سمجھ جائیں کہ وہی حقیقی وارث ہے۔ یوں یہ پورا علاقہ سلطنت اسلامی کے ماتحت ہو گیا، اور جس سادگی سے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سادگی اور انتہائی خبرگیر آدمی، اور ذرہ برابر بھی ریاستی معاملات میں وہ کوتاہی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ چراغ جلا ہوا کام کر رہے تھے، اسلامی معاملات لوگوں کے دیکھ رہے تھے، اتنے میں کوئی دوست ملنے آیا تو وہ چراغ جو جل رہا تھا اسے بجھا دیا۔ میں آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا؟ کہا یہ چراغ بیت المال کے پیسوں سے جل رہا ہے، میں کیونکہ وہیں کا کام کر رہا تھا تو یہ روشنی اس کے لیے تھی، اب تم آئے ہو، تمہارا کوئی کام نہیں، تم مجھ سے ملنے آئے ہو، لہٰذا اس چراغ کا جواب میں دے نہیں سکتا، یہ عوام کی ذمہ داری ہے، عوام کا پیسہ ہے، اتنے لوگوں کو میں کیسے جواب دوں گا، لہٰذا یہ میں نے گل کر دیا ہے، اب بتاؤ تمہارا کیا کام ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج ریاست کا بندہ پوری ریاست کو اپنی ریاست سمجھتا ہے، جبکہ کل اس کو جواب دینا پڑے گا۔ دوسرا واقعہ، بازار گئے، دیکھا ایک موٹا سا اونٹ بک رہا، پوچھا بھئی کس کا ہے؟ کہا یہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ کا ہے۔ اچھا، بیچ دیا، اس کا پیسہ لے لیا، عبداللہ کو بلایا، آئیے بھئی یہ آپ کہاں سے لائے اونٹ؟ کہا جی میں نے خریدا تھا، یہ موٹا کیسے ہو گیا؟ کہا یہ میرے پاس تو تھا، لیکن جب بیت المال کے یعنی ریاست کے جہاں اونٹ چر رہے تھے، ریاست کی چراگاہ میں، تو میں نے ان کو اس کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو یہ بھی وہاں کھا پی کے موٹا ہو گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس کو جو بھی گوشت چڑھا ہے وہ بیت المال کے پیسوں سے چڑھا ہے، تو جتنے کا تم نے خریدا تھا وہ پیسے لے لو، باقی بیت المال میں جمع کرا۔ آپ ذرا سوچیں، آج ایک صاحب یا بہت سارے لوگ بھی یہ فون ایک نے کیا، مجھے 50 لیٹر تیل ملتا ہے، کام تو میرا ہے نہیں، تو اب بتائیے میں اس کا کیا کروں؟ معروف طریقہ آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ، لوگ اسی پیٹرول پمپ پہ ہی بیچ دیتے ہیں اور پیسے کھا جاتے ہیں، یا ذاتی طور پہ استعمال کر رہے ہیں، جو گاڑیاں ہیں، جو ذرائع ہیں، لوگ ذاتی طور پہ استعمال کر رہے ہیں، شادی بیاہوں میں استعمال کر رہے ہیں، بکریاں لادنے میں استعمال کر رہے ہیں۔ کیا جی صاحب کو یہ گاڑی ملی ہوئی ہے، یہ ڈرائیور ملا ہوا ہے، یا پیٹرول ملا ہوا ہے، اور وہ اتنے تم تراک سے کام کر رہے ہیں کہ شاید دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین اور ذمہ داری کا کام یہی کر رہے ہیں، ہارن بجاتے ہوئے، اور پیچھے گاڑیوں کے اندر بکریاں لدی ہوئی ہیں، سیٹ صاحب کے لیے، صاحب کے لیے
بکریاں ذبح ہونے جا رہی ہیں، بکرے جا رہے ہیں، یہ سب جواب دہی کے زمرے میں آئیں گے۔ ذمہ داری مل جانا آسان ہے، اس کی جواب دہی مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ، فہم، فراست اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔